أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم اہل علم، انشاءاللہ آج ہماری تاریخ کی 3 عظیم شخصیتوں کا نہایت اختصار سے ان کا تعارف آپ کے سامنے رکھوں گا. آپ جانتے ہیں کہ ہم اس سے پہلے بھی کافی شخصیات لے کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے. یہ جو شخصیات ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی زندگی کو باقی رکھا ہے، اس لیے کہ ان حضرات نے اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے اپنی زندگی کو وقف کیا تھا، تو اس کے بدلے میں اللہ رب العالمین نے ان کی زندگی کو باقی رکھا تاکہ اس دور میں ہم جی رہے ہیں تو ہمارے لیے ایک نمونہ، ایک اسوہ اور ہمارے لیے ایک ہمت اور حوصلے کے لیے ان کی زندگی بہت معنی رکھتی ہے. ہر شخص کی زندگی میں کوئی پہلو رہتا ہے جو ہمارے لیے بہت معنی رکھتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے، یعنی کل کی کل زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے. ہر مسلمان اس پر ایمان رکھتا ہے اور آپ ہی کو نمونہ مانتا ہے. آپ علیہ السلام کے جو صحابہ ہیں، ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ وہ معصوم عن الخطا نہیں ہیں رسول اللہ کی طرح صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن وہ تربیت اللہ کے رسول سے حاصل کی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی عدالت بیان کی ہے. تو بحیثیت ایک جماعت اور اس اعتبار سے ایک جماعت کے طور پر وہ معصوم ہیں، اور پھر فردن ان کی زندگی بھی ہمارے لیے نمونہ ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا. وہ میرا موضوع نہیں ہے. تو بعد کی جو شخصیات ہیں ان کی زندگی کو جب ہم پڑھتے ہیں تو یہ بشر ہیں، بشری تقاضے کچھ ہوتے ہیں، لیکن ان کی زندگی چونکہ دین کو پڑھنے پڑھانے اور اسی کے لیے یہ فکر مند تھے، تو ان کی زندگی بہت ہی سلجھی ہوئی ہوتی ہے، بہت سنجیدگی ان کی زندگی میں نمایاں رہتی ہے. تو آج کی 3 شخصیتوں سے متعلق جو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، اس کے کچھ مقاصد تھے، وہ بھی آپ کے سامنے ہونے چاہیے. یہ جو ابن الاثیر ہم جو کتابوں میں پڑھتے ہیں اور جو ہے ان کی تالیفات ہم دیکھتے ہیں، اہل علم کی زبانی سنتے ہیں، اور کوئی تاریخی بات ہوتی ہے، کوئی شرح الغریب کی بات ہوتی ہے، کبھی کچھ اور بات ہوتی ہے، اور نیچے ابن الاثیر کی کتابوں کے حوالے دیے جاتے ہیں، تو ایک طالب علم یہی سمجھتا ہے کہ ابن تیمیہ اور ابن قیم، ابن کثیر کی طرح کوئی ابن الاثیر بھی ایک شخص ہیں، جبکہ بات ایسی نہیں ہے. ابن الاثیر یہ 3 شخصیتیں ہیں، 3 بھائی ہیں، اور جو ہے تینوں بھائی بھی ابن الاثیر ہی کی اسی کنیت سے مشہور ہیں، اسی نام سے منسوب ہیں، اور تینوں اعلام ہیں، تینوں بڑی شخصیتیں ہیں. کسی کو التباس نہ ہو، کسی کو اشتباہ نہ ہو، اہل علم نے شروع دن سے اس اشتباہ کو دور کیا ہے. حتیٰ کہ آپ دیکھیں گے کہ ان تینوں بھائیوں کے جو معاصر ہیں، یاقوت الحموی رحمہ اللہ، ان کے جو کتاب ہے معجم الادباء، آپ دیکھ سکتے ہیں، انہوں نے ان بھائیوں کی جب زندگی کو لکھا تو اس کو نمایاں کیا کہ یہ الگ ہے، وہ الگ ہیں، وہ الگ ہے، گو کہ تینوں ابن الاثیر ہیں. ان کے ایک اور معاصر ہیں ابن خلکان رحمہ اللہ، وفیۃ الاعیان میں مستقل طور پر نشاندہی کی ہے کہ یہ بھائی ابن الاثیر ہیں، لیکن ان کے اور بھائی بھی ابن الاثیر ہی سے مشہور ہیں. ان کے ایک اور بھائی بھی ہیں، وہ بھی ابن الاثیر سے مشہور ہیں، تاکہ طلبہ کو جو ہے التباس نہ ہو. تاج العروس جو کتاب ہے علامہ الزبیدی کی، انہوں نے بھی اس کو جو ہے اس اشتباہ کو دور کیا ہے. حالانکہ وہ لغت کی کتاب ہے، لیکن حمزہ سارہ اس مادے میں دیکھیں گے آپ کہ جو الاثیر اور ابن الاثیر، پھر اس ضمن میں ان 3 بھائیوں کا تذکرہ انہوں نے کر دیا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ تینوں الگ الگ ہیں، 3 شخصیتیں ہیں. تو یہ مجھے آپ کے سامنے ذکر کرنا تھا. حافظ ابو عبداللہ الذہبی نے بھی تذکرۃ الحفاظ میں اس کی طرف اشارہ کیا ہے.
تو یہ ایک طالب علم کے طور پر عیب کی بات ہے کہ ہم یعنی ابن الاثیر ایک شخص کو جانیں. اس کے کئی نقصانات بھی ہیں. بہت ممکن ہے ہم ایک سے استفادہ کر رہے ہیں اور ہم ان کو ذہن میں لائے بغیر دعائیں نہیں دے رہے ہیں. ان کے لیے دعا بھی دینا چاہیے. ان سے استفادہ کرتے ہیں تو فرق کو ملحوظ رکھنا چاہیے. تینوں کی جدا جدا جو ہے محنتیں ہیں اور تینوں اپنے میدان کی عظیم شخصیتیں ہیں. اس اشتباہ کو دور کرنا اور ان سے متعارف ہونا یہ ایک میرا مقصد تھا. ایک دوسرا مقصد یہ بھی ہے کہ ان تین شخصیتوں کے جو والد ہیں ان کی بھی بڑی عظیم خدمات ہیں. آپ دیکھیں گے تو دنگ رہ جائیں گے, سنیں گے تو حیران ہو جائیں گے آپ, کیونکہ یہ تینوں شخصیتیں ایسی ہیں جو اپنے اپنے میدان کی اپنی اپنی صلاحیتوں اور اپنے اپنے میدان سے متعلق انہوں نے ایسی کتابیں تالیف کی ہیں. امت ان کو مرجع مانتی ہے, امت استفادہ کرتی ہے. النہایہ فی غریب الحدیث قطعی نظر تینوں میں سے کس کی ہم بعد میں بتائیں گے, لیکن معروف کتاب ہے, سب جانتے ہیں. الکامل فی التاریخ کتنی واضح اور معروف کتاب ہے. جامع الاصول فی احادیث الرسول اگر آپ استفادے کی نیت سے جائیں گے اور پڑھیں گے تو آپ کو عام شروحات حدیث سے ہٹ کر کے بہت ساری نوادرات اس میں ملیں گے آپ کو. تو یہ اس قدر عظیم کتابیں ہیں, لیکن ہم جانتے نہیں ہیں کہ ان میں سے کون کس کتاب کا مؤلف ہے یا کون سی کتاب کس مؤلف کی تالیف کردہ ہے, یہ ہمیں نہیں معلوم ہے. جبکہ تینوں کبار ہیں, اعلام ہیں, بڑی شخصیتیں ہیں. ان کے جو والد ہیں یہ ان کا تعارف کرانا بھی میرا مقصود ہے. اور دیکھیے ہم ایک شخصیت کو لے کر کبھی 2 گھنٹے کا پروگرام کرتے ہیں, 3-4 شخصیتوں کے تذکرے ہوں گے اور نہایت اختصار کے ساتھ صرف آدھے گھنٹے کے اندر صرف ایک ذہن کھولنا مقصود ہے, ایک فکرہ دینا مقصود ہے مجھے آپ کو. ان کے جو والد محترم ہیں جو اثیر الدین, میں نے بارہا کہا ہے کہ جو ہے قدیم علماء میں آج سے تقریباً 400 سال پہلے تک بھی یہ چیز تھی. اس کے بعد جو ہے تقریباً امت میں یہ چیز فوت ہوتی جا رہی ہے, اور خیر القرون میں تو اس کا وجود ہی نہیں تھا. نیک فعل کے طور پر بچے کے نام سے آگے صلاح الدین, اثیر الدین, کمال الدین یا نور الدین اس جیسا جو ہے ایک لقب کے طور پر رکھتے تھے, ایک نیک فعل کے طور پر. کوئی اسی نام سے مشہور ہو جاتے, کوئی اپنے نام سے مشہور ہوتے وغیرہ. تو ان کے جو والد تھے, ان کے والد کا نام تھا محمد, نام ہی محمد تھا, محمد ابن عبد الکریم. ان کے والد کی کنیت تھی ابو الکرم, لیکن ان کے والد کا لقب تھا اثیر الدین. اسی وجہ سے ان کے تینوں بیٹے ابن الاثیر اسی اعتبار سے مشہور ہیں. محمد ابن عبد الکریم ابن عبد الواحد الشیبانی الجزری. ان کے جو والد ہیں, ان کے والد کی ولادت, ان کے والد جو نشو و نما پائے, ان کے والد کی جوانی, ان کے والد کی شادی, ان کے والد کا کرتا دھرتا سب کچھ ایک علاقہ ہے جسے جزیرہ ابن عمر کہا جاتا ہے. جزیرۃ ابن عمر. یہ جزیرۃ ابن عمر کیا ہے, پہلے اس کے بارے میں بھی آپ جان لیں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی. آج کا جو ترکی ہے, ترکی بہت بڑا علاقہ ہے. ترکی کا جغرافیہ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو مشکل ہو جائے گی آپ کے لیے, کیونکہ اس کا جو عرض ہے بہت ہے بنسبت طول کے, یعنی بہت پھیلا ہوا علاقہ ہے. جو ترکی جو ہے اس کا ایک کنارہ تو استنبول کی طرف اس طرف جا کے لگتا ہے. اپنی جغرافیہ اگر آپ سامنے رکھیں تب آپ کو بات سمجھ میں آئے گی. اس کا جو مشرقی حصہ آتا ہے, اس کا جو مشرقی حصے میں جو جنوب کا حصہ ہے وہاں آج کل وہ علاقہ آتا ہے جزیرہ ابن عمر. جو ملک شام کا جو شمالی حصہ ہے, شمالی جو سرحد ہے, اس کے سرے پہ جو ہے وہ علاقہ آپ کو نظر آ سکتا ہے. میں جغرافیہ اعتبار سے آپ کو بتا رہا ہوں یہ علاقہ. اس کو جو جزیرہ کہا جاتا ہے وہ اس وجہ سے کہ جو دجلہ جو دریا ہے وہ تقریباً ہلال کی شکل میں اس کو گھیرے ہوئے ہے, تو اسی وجہ سے اس کو جزیرہ کہا جاتا ہے. رہا مسئلہ جزیرہ ابن عمر کیوں کہا جاتا ہے, تو اس سلسلے میں جو ابن خلکان رحمہ اللہ ہیں, یہ بھی جو ہے 6ویں صدی ہجری کے ہیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ جو ہے ابن عمر کون ہیں, کس کی طرف یہ نسبت تھے, تاریخی طور پر کافی جو ہے اختلاف ہے اس میں, یعنی ایک ہی نام نہیں. حالانکہ ابن خلکان کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ عبدالعزیز ابن عمر ایک صاحب کا نام رکھا ہے انہوں نے, عبدالعزیز ابن عمر ابن الخطاب التغلبی. یہ ایک قدیم شخص ہیں. جبکہ معجم الادباء میں یاقوت الحموی نے جو نام لکھا ہے وہ انہوں نے لکھا کہ الحسن ابن عمر ابن الخطاب, وہ نام انہوں نے لکھا ہے. جبکہ اگر آپ وکیپیڈیا میں جا کے جزیرہ ابن عمر ڈالیں گے آپ تو اس میں انہوں نے ایک اور بات لکھی ہے واقدی کے حوالے سے. عمر ابن محمد الواقدی, ان کے حوالے سے یہ بات انہوں نے لکھی ہے کہ ایک صاحب تھے جن کا نام تھا یعنی عبدالعزیز ابن عمر, وہ انہوں نے نام لکھا ہے. کہنا یہ چاہتا ہوں کہ کچھ مؤرخین نے اس کو 4 صدی ہجری کے نصف میں اس جزیرے کے وجود کی خبر دی ہے, جبکہ عمر ابن محمد الواقدی کا سن وفات تو 207 ہے.
तीसरी सदी हिजरी के आगाज़ में है। कहाँ तीसरी सदी हिजरी का आगाज़, कहाँ चौथी सदी हिजरी का निसफ, 150 साल का फ़र्क आ रहा है। तो बहरहाल इसमें काफ़ी इख्तिलाफ है, यही ज़्यादा बेहतर है कि जज़ीरा इब्न उमर, वो कौन है रहने दें उसको, लेकिन इसी नाम से ये काफ़ी मशहूर है, जज़ीरा इब्न उमर। तो इस वजह से ये अपने नाम के साथ अल-जज़री लिखते हैं। इनके नाम के साथ जो निस्बत आती है अश-शैबानी, शैबाना एक जो है कबीले का एक ख़ानदान है जो यमनी ख़ानदान है। जो लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिअसत से पहले की तारीख़ पढ़ते हैं, अगर आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा, सद्द मआरिफ के बाद जो बड़ी तादाद में कबाइल कोच कर गए, यानी यमन से निकल कर के शिमाल चले गए, बहुत बड़ी तादाद, एक तादाद इराक़ चले गई, तो वहीं जो है जाकर के बसे। कुतुब सित्ता के रिजाल को पढ़ेंगे, उनके नामों के साथ जो निस्बतें लगी हुई रहती हैं वो उन इलाक़ों के नहीं हैं, उनके आबा व अजदाद सब यमन और जो है ओमान के रहे हैं, वो ख़ानदानी एतबार से मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस वजह से इनके नाम के साथ जो निस्बत लगी रहती है शैबानी, वो आबा व अजदाद की तरफ निस्बत है, यमनी कबीला है, जबकि जो अल-जज़री है वो जज़ीरा इब्न उमर की वजह से। इनके जो वालिद हैं तकरीबन 556 हिजरी को इनके वालिद ने अपनी बीवी बच्चों के साथ, अपनी पूरी फैमिली के साथ, पूरे घराने के साथ, ये तकरीबन 3 दिन का सफ़र वहाँ से होता है जुनूब की तरफ आने के लिए। अल-मौसिल एक इलाक़ा है, अबू याला अल-मौसिली रहमहुल्लाह, मारूफ मुहद्दिस कबीर और बहुत ही अजीम शख्सियत अबू याला अल-मौसिली रहमहुल्लाह वहीं के हैं। तो मौसिल जो है जोग्राफिया एतबार से, आज के एतबार से और क़दीम जो जोग्राफिया है बहुत फ़र्क है। यानी नैनवा जो है उसकी आसिमा है, जहाँ यूनुस अलैहिस्सलाम नबी बना करके भेजे गए, और नैनवा का भी जो क़दीम जो माना आता है मछली ही के माने में आता है, वो बहुत मुमकिन है उनकी तरफ वो मंसूब हो, वल्लाहु आलम। तो अल-मौसिल बहुत बड़ा इलाक़ा है, बल्कि पूरे इराक़ में यानी बगदाद के बाद निस्बत जो लोगों की शरह जो है आबादी के एतबार से सबसे ज़्यादा मौसिल ही में, बहुत बड़ा इलाक़ा है। मौसिल का नाम ही इसीलिए रखा गया है कि ये तुर्की को इराक़ का जो शिमाली हिस्सा है, शिमाली गरब, और मुल्क शाम का शिमाली शर्क़, और तुर्की का जो है शिमाली जो है मशरिक़ी जुनूब, समझ में आ रहा है आपको? तो वो एक मरकज़ी इलाक़ा है मौसिल। तो मौसिल के माने ही वसला के माने आते हैं पहुँचने की। मौसिल मौज़िउन के एतबार से, यानी वो इसमें ज़र्फ़ मकान है, वो ये बताने के लिए कि तिजारती एतबार से, समाजी एतबार से, बुयू के एतबार से और लोगों के आमद व रफ्त के एतबार से वो मौसिल है, सबके पहुँचने की जगह है वो, इसी वजह से उसका नाम पड़ा था अल-मौसिल। तो ये कदीम इलाक़ा है और बहुत ही मारूफ़ इलाक़ा है। तो इनके वालिद ने अपने पूरे घराने के साथ यहाँ पर आ गए थे। तकरीबन जो इनके जो बड़े भाई हैं, मैं आपके आगे बतलाऊँगा इंशाअल्लाह, वो एक कमोबेश एक 13-14 साल के थे, छोटे भाई भी तकरीबन 2-3 साल के थे, इसे काफ़ी कम उम्र के थे इनके भाई वगैरह सब। तो ये कोच करके वहाँ पर आ गए। इनके जो वालिद थे, धीरे धीरे इनके अंदर की जो सलाहियतें थी, इनकी वालिद की खुसूसियात मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो इनके वालिद मोहतरम जो थे, यानी जो जज़ीरा इब्न उमर, वहाँ पर भी काफ़ी अच्छी शख्सियत माने जाते थे। मौसिल आने के बाद एक तो इनके अंदर की जो सलाहियतें थीं, इन सलाहियतों की वजह से वो नायब वज़ीर बनाए गए वहाँ के, पूरे मौसिल के, यानी सरकारी एतबार से, सियासी एतबार से एक ऊंची पहुँच, मुलूक का दौर, बादशाहत का दौर। ऐसे में बहुत ही बड़ा मनसब मिला इनको, आला दर्जे का मनसब मिला। सियासी एतबार से भी असर व रसूख, ज़ाती एतबार से बड़े अच्छे ताजिर थे, मंझे हुए ताजिर, और ताजिर होने की वजह से इनकी ज़मीनें कई थीं, इनके घर कई थे, इनके नौकर चाकर कई, सब कुछ एक अच्छी ज़िंदगी, तनाउम वाली ज़िंदगी, सियासी एतबार से भी अच्छी ज़िंदगी, तिजारत ताजिर होने की वजह से और वो मनसबदार होने की वजह से मालदार भी अच्छे हैं। और इस सब के बावजूद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको बहुत ज़हीन व फ़तीन बनाया, आपको साहिब इल्म बनाया, आपको बहुत दीनदार थे आप। तो इन सब के बावजूद इन्होंने अपने बच्चों की, यानी एक अच्छे सियासी लीडर होने के बावजूद, एक अच्छे ताजिर होने के बावजूद, अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाना, अपने बच्चों को आलिम दीन बनाना, अपने बच्चों को ज़िंदगी दीन के लिए वक्फ़ कराने की का फ़िक्रा उनके दिल में डालना, उनकी तरबियत करना, रत्ती बराबर भी कमी आने नहीं दी। ये बहुत बड़ी बात है। हम मदारिस की ज़िंदगी से आते हैं, तकरीबन 80% तलबा जो है तकरीबन गरीब घराने के होते हैं, और एक 15% तलबा जो है मुतवस्सित घराने के होते हैं, 5% या उससे भी कम जो है मतलब हो सकते हैं जो एक अच्छे घराने के हों। तो उनमें से उनके लिए भी एक नमूना है, ये उनके लिए भी एक बेहतरीन बाप की हैसियत रखते हैं, क्योंकि ये सियासी एतबार से नायब वज़ीर थे अल-मौसिल के, और अच्छे खासे ताजिर भी। इन सब के साथ साथ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको इतना दीनदार, इतना ज़हीन फ़तीन कि एक आयान में से थे अल-मौसिल के,
اثریا میں سے تھے، اچھی اور چنندہ شخصیات میں سے تھے، اور اپنے بچوں کی تربیت میں رتی برابر بھی کمی آنے نہیں دی۔ اور الحمدللہ الموصل جو علاقہ تھا یہ ایک علمی جگہ، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مدارس، اور علماء کی آمد و رفت، علماء کا کوچ کر کے وہاں آنا، رحلات کے نام پر آنا، اس وجہ سے بھی وہ علمی اعتبار سے بھی کافی اچھی جگہ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے گھرانے میں یعنی جو ان کو جو 3 بچے عطا فرمائے تھے، تینوں بھی امت مسلمہ کے لیے خیر اور برکت اور سعادت کا ذریعہ بن گئے ماشاءاللہ۔ تو یہ بھی ایک بات مجھے آپ کو بتانا تھا کہ ان کے والد محترم بھی کس قدر عظیم شخصیت ہیں۔ ان کے والد محترم کا انتقال کب ہوا، تلاش بسیار کے باوجود بھی میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں آ پائی ہے، لیکن ان کے والد محترم یعنی اس قدر لائق ہیں کہ بہت ممکن ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی اس عظیم خدمت کی وجہ سے ان کے تینوں بچوں کی نسبت انہی کی طرف امت مسلمہ میں عام کروائی۔ یہ پہلا بیٹا بھی ابن الاثیر، دوسرا بھی ابن الاثیر، اور تیسرا بھی ابن الاثیر، سب جو ہے اس عظیم باپ کی طرف منسوب ہیں۔ تو یہ ان کے جو 3 فرزندان ہیں ان کے بارے میں مختصراً نہایت اختصار کے ساتھ آپ حیران ہو جائیں گے کہ میں 5 منٹ میں جو ختم کر دوں گا ان کی زندگی سے متعلق، کیونکہ مجھے بتانا صرف یہ مقصود ہے کہ ایک عظیم باپ مشغولیات کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے بھی اس کی سعادت نصیب فرمائے، ہمارے مشاہدین کو بھی، کہ جو ہے ہم کہیں نہ کہیں اپنی پیٹھ تھپک لیتے ہیں کہ جو ہے ہم اس قدر مصروف ہیں، لیکن ایک مثالی باپ تھے جو سرکاری طور پر بھی مصروف اور تجارتی اعتبار سے بھی مصروف، اور جو ہے بڑے لوگوں کے ہونے کی وجہ سے ان کی مہمان آنے جانے، ان کے رحلات سب کچھ ہونے کے باوجود اس قدر انہوں نے اپنے بچوں کی تربیت کی کہ وہ امت مسلمہ کے لیے ایک اعلام کی حیثیت اختیار کر گئے۔ یہ یقیناً جو ہے شکر اللہ سعیہ، اللہ تعالیٰ نے ان کی محنتوں کی قدر کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی محنتوں کو قبول فرمایا، الحمدللہ، یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو ان کے جو 3 فرزندان ہیں، سب سے جو بڑے ہیں عمر کے اعتبار سے وہ ہیں، دیکھیے میں پہلے آپ کو لقب بتاؤں گا، اس کے بعد ان کی کنیت بتاؤں گا، اس کے بعد ان کا نام بتاؤں گا۔ اشتباہ ہو جاتا ہے اور بہت مشکل ہو جاتی ہے اگر ہم جو ہے اس سے لگے نہیں رہیں گے، ایک مرتبہ درس کی حیثیت سے سنیں گے تو یہ نام جو ہے اچھی طریقے سے راسخ نہیں ہو پائیں گے سینے میں، اس کو بارہا دیکھنا پڑے گا۔ ان کے جو پہلے فرزند ہیں، لقب کے اعتبار سے ان کا لقب تھا مجد الدین، ان کی کنیت تھی ابو السعادات، اور ان کا نام تھا المبارک۔ المبارک ابن محمد ابن عبد الکریم ابن عبد الواحد الشیبانی الجزری۔ کافی مشکل ہوتی ہے آغاز میں جب آپ سنتے ہیں، صرف ایک سماع کی حیثیت سے اگر اس کو اختیار کرتے ہیں تو، ورنہ اگر تعلیمی اعتبار سے اور قدیم علماء کی طرح یکسوئی اور صبر کے ساتھ اس سے لگے رہیں گے تو پھر اچھی طرح واضح ہوگا۔ اسی لیے ہم اہل علم کو دیکھتے ہیں کہ قال ابن الاثیر ایسا بہت کم لکھتے ہیں، ایسے لکھتے ہیں قال ابو السعادات ابن الاثیر، قال ابو الحسن ابن الاثیر، ایسے ہی لکھتے ہیں، یہ فرق بتانے کے لیے۔ اگر النہایہ فی غریب الحدیث النہایۃ فی غریب الحدیث والاثر کا حوالہ دیتے ہیں تو ابن الاثیر لکھ دیں گے تو پھر بات کافی ہو جاتی ہے، لیکن جس کو فرق واضح نہیں ہوگا وہ کیا کرے گا؟ الکامل فی التاریخ اور النہایہ فی غریب الحدیث والاثر دونوں کو ضم کر دے گا، وہ دونوں میں خلط ملط کر لے گا، اور بہت بڑا عیب ہے ایک طالب علم کے لیے، یہ ایک بہت بڑا عیب ہے، یہ بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے، اور یہ بے انصافی بھی ہے۔ اہل علم کے حقوق بھی کچھ ہوتے ہیں جو ادا کرنے ہوتے ہیں، ان میں سے یہ بھی ہے کہ ان کے نام، ان کے تالیفات اور جدا جدا کر کے فرق کر کے واضح کیا جائے۔ تو ابن الاثیر جو بڑے فرزند ہیں، ان کا نام ہے، ان کا لقب تھا مجد الدین، ابو السعادات ان کی کنیت ہے، اور ان کا نام ہے مبارک، المبارک ابن محمد ابن عبد الکریم ابن عبد الواحد الشیبانی الجزری۔ ان کا جو سن ولادت ہے وہ 544 ہجری ہے، یعنی 6ویں صدی ہجری کی تقریباً وسط میں ان کی ولادت ہوئی ہے، اور 606 ہجری ان کا سن وفات ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت غضب کی صلاحیتیں آپ کو عطا فرمائی تھیں۔ میں نے جیسے کہ کہا کہ ان کے والد محترم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے، تینوں بچوں کو حافظ قرآن بنائے، تینوں بچوں کو عالم دین بنائے، اچھے علماء کی صحبت میں رکھے، اچھے مدارس کا انتخاب فرمائے۔ ایسے مجھے کہیں بھی خبر نہیں ملی ہے کہ ان کے والد محترم خود بیٹھ کر کے ان کو پڑھائے ہوں۔ ان کے والد اس قدر بڑے عالم دین تو نہیں تھے، لیکن اپنے بچوں کی تربیت میں، اپنے بچوں کی تعلیم میں اچھے اساتذہ کے انتخاب نے اور اچھی درسگاہ کے انتخاب نے ان کے والد نے کوئی چوک، ان کے والد سے باذن اللہ تعالیٰ کوئی چوک نہیں ہوئی ہے۔ یہی نتیجہ ہے جو اب آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو ان کے جو بڑے جو فرزند تھے مجد الدین ابو السعادات المبارک ابن محمد الجزری شیبانی رحمہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو کافی صلاحیت عطا فرمائی۔ علم حدیث کی طرف میلان زیادہ تھا، علم حدیث سے شغف زیادہ تھا، اور اس میں درک اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا، اور جو ہے امت مسلمہ کے مشہور محدثین میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ ان کی جو خدمات ہیں میں آگے بتاؤں گا آپ کو انشاءاللہ نہایت اختصار کے ساتھ، لیکن ان کی جو صلاحیتیں تھیں، ان کی صلاحیتوں کے پیش نظر وہ جو دور تھا خالص مسلم امت کا ایک سنہرا دور اور حکومتوں کا دور،
صلاح الدین ایوبی کے جو فتوحات ہیں وہ فتوحات کا دور، تو آپ کو جو ہے تقریباً 1-2 مرتبہ نہیں، بارہا آپ کو الموصل کا قاضی، الموصل کا سربراہ، اور جو ہے مطلب تعلیمی اعتبار سے اور جو ہے دینی نشاطات کے اعتبار سے آپ کو کئی مرتبہ وزیر بنانے کی آپ سے جو ہے آپ سے مطالبہ کیا گیا، آپ سے اپیل کی گئی، لیکن آپ نے صرف اس وجہ سے کہ تعلیمی اعتبار سے پڑھنے پڑھانے میں وہ چیز آڑ بن سکتی ہے، رکاوٹ بن سکتی ہے، ہمیشہ آپ نے اس سے دوری اختیار کی۔ مجھے یاد آ رہا ہے ابن خلدون رحمہ اللہ کی جو مقدمہ ہے بہت ہی مطلب یعنی شاندار ہے ماشاءاللہ، اہل علم بہت جو ہے مطلب لپک کر لیتے ہیں اس کو، اور جو ہے اس کے اصول اور ضابطہ جو انہوں نے بیان کیا انہوں نے ماشاءاللہ تاریخ کے بہت ہی ٹھوس، اس میں انہوں نے ایک بات یہ بھی لکھی ہے، مجھے بالضبط یاد نہیں آ رہا کہ کس فصل کے تحت انہوں نے وہ بات لکھی ہے، نہیں نمبر وار کی بات کر رہا ہوں میں، 60 63 وغیرہ، میرے پاس حوالہ جات لکھا ہوا ہے وہ، اس میں وہ تقریباً میں نے اس کو جو اپنے بچوں کی تعلیم کا آغاز حفظ قرآن سے کروائیں، ایک مرتبہ جو محاضرہ دیا تھا اس وقت میں نے اس کو پڑھا تھا، مطلب اس فصل کو، تو وہ بات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ تو اس میں انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ اہل علم شروع دن سے سیاست سے دور ہی رہے ہیں، سربراہی سے دور ہی رہے ہیں۔ سربراہی سے مراد امت مسلمہ کے سربراہی اہل علم نے ہی کی ہیں، لیکن ایک منصبدار کے طور پر ہمیشہ سے اہل علم نے اسی دوری اختیار کی ہیں، اور اس کی وجوہات بھی بہت اچھے بتائے ہیں۔ وہ آپ کے ہمارے بھائی کا جو مقالہ ہے مغل دور سے متعلق بھی، اس میں بھی مولانا علاء الدین ندوی نے ایک بات لکھی ہے کہ جو ہے اہل علم سیاست سے ہمیشہ دور رہے ہیں، یعنی جو انہوں نے مغل دور کے علماء کی جو انہوں نے فہرست گنوائی ہے اس میں انہوں نے بتائے ہیں کہ اہل علم کا سیاست سے کتنا تعلق رہا ہے، بادشاہوں کے قریب کتنے رہے ہیں، اور کون کون جو سیاست میں ان کا حصہ رہا ہے، اس میں انہوں نے تمہیدی طور پر یہ بات لکھی ہے کہ بات مشہور ہے کہ اہل علم اس سلسلے میں ہمیشہ سے دوری اختیار کی ہے، یعنی سیاست میں ان کا کوئی خاص رول نہیں رہا ہے۔ کیوں؟ اس کی کئی وجوہات ہیں، وہ ہمارا موضوع نہیں ہے، آپ اس کی طرف رجوع کریں، لیکن یہ ایک بات ہے۔ تو آپ سے بھی کافی مطالبہ کیا گیا، لیکن آپ ہمیشہ اس سے دور ہی رہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت ہے، اور جو ہے ہم اللہ تعالیٰ کی حکمت سے راضی ہیں۔ آپ کو ایک مرض آیا، آپ کے اپنے ایک وہ اس کو جو ہے قدیم زمانے میں عربی میں النقرس کہا جاتا ہے اس کو۔ میں نے حافظ ابن القیم رحمہ اللہ کی طب نبوی میں بھی میں نے دیکھا اس لفظ کو النقرس، نون کے کسرے کے ساتھ، نون مشدد ہے، النقرس، قاف جو ہے ساکن ہے، النقرس میں نے دیکھا اس کو، اور جو ہے وہ انگریزی میں اس مرض کو کیا کہا جاتا ہے مجھے نہیں معلوم، لیکن JOUT وہ جو ہے اس کے حروف تھے، اس کا تلفظ کیسے ہوگا میں نہیں کہہ پا رہا ہوں، کیونکہ اس میں صرف حروف لکھے ہوئے تھے، اس کا تلفظ کیسے پڑھیں گے مجھے نہیں معلوم ہے۔ تو یہ اس مرض ہے، اس کو داء المفاصل کہتے ہیں عربی زبان میں، یعنی جوائنٹ پین ایسے کچھ کہہ سکتے ہیں، جو مفاصل جو ہوتے ہیں، جوڑ جو ہوتے ہیں، ان میں ایک طرح کا درد شروع ہوتا ہے۔ وہ درد کس اعتبار سے ہوتا ہے؟ جو جوڑوں میں جو ہڈیاں جو ہوتی ہیں وہ دھیرے دھیرے الگ ہو جاتی ہیں، جدا ہو جاتی ہیں، اور ہڈیاں اندر سے گھسنے لگتی ہیں، اور اس میں سے تھوڑا سا جو بالکل پاؤڈر جیسے ہو جاتی ہیں وہ ہڈیاں اندر ہی سے، اور پھر اس کی وجہ سے اس کا جو مادہ ہوتا ہے وہ ہڈیوں سے نکل کر کے پھر جو ہے گوشت میں پیوست ہو جاتا ہے، پھر پھوڑے شروع ہو جاتے ہیں، آدمی چل نہیں پاتا ہے، نسأل اللہ السلامہ، ہم فوٹو دیکھ کر کے برداشت نہیں کر سکتے۔ تو یہ عارضہ آپ کو لاحق ہوا مجد الدین ابن اثیر الجزری رحمہ اللہ کو، جس کی وجہ سے آپ بستر کے ہو کے رہ گئے۔ لیکن دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں بڑی دیانتداری کے ساتھ کہ ہماری 1400 سال کی تاریخ میں آپ چاہے صحابہ کو اٹھا لیں، تابعین کو، تابعین کو، یا ان عظیم کتابوں کے مؤلفین کو آپ اٹھا لیں، ان میں کی ایک تعداد ایسی ہے، ایک تعداد سے مراد تقریباً آپ نصف بھی کہہ سکتے ہیں، تقریباً 50 کے قریب اہل علم ایسی فیصد کی میں بات کر رہا ہوں، جو اپنے اندر کئی امراض رکھتے ہیں، جسمانی طور پر انگلیوں کا کچھ مرض ہے، جو ہے اندرونی طور پر کچھ مرض ہے، سر کا کچھ مرض ہے، طرح کے، یا کم از کم جو ہے گھر کے عوارض ہیں، لیکن جو ہے ان کی دینی خدمات میں کبھی آنچ نہیں آئی۔ سبحان اللہ العظیم، یہ اللہ کی طرف سے سعادت ہے ان کے لیے، اللہ نے گویا کہ چنا ہے ان کو۔ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اللہ کو یہ طے تھا کہ ان سے کام کروائیں، اور ان سے کام ہوئے۔ جامع الاصول فی احادیث الرسول، آپ کتاب دیکھیے، آپ سبحان اللہ حیبت طاری ہو جاتی ہے۔ آپ ان کے النہا فی غریب الحدیث والاثر کے اندر جو شمولیت، جو جامعیت، جو استیعاب آپ نے کیا ہے، آپ دیکھیں کتنے الفاظ ہیں، یہ سب انہی امراض کے دنوں میں انہوں نے کیا ہے۔ بلکہ آخری دنوں میں تو ان سے لکھنے بھی نہیں ہو رہا تھا، ان سے کام نہیں ہو رہا تھا، یہ اس کو سعادت سمجھ رہے تھے کہ اب مجھے ادھر ادھر جانا نہیں ہوگا، میرا وقت ضائع نہیں ہوگا، میں ایک جگہ بیٹھا رہوں گا، لکھنے پڑھنے میں میرا وقت لگے گا، اور طلبہ ان کے پاس آیا کرتے تھے، تو اس وجہ سے بڑی راحت میں رہتے تھے کہ جو اللہ تعالیٰ نے مجھے کس قدر آرام سے رکھا ہے کہ میں کیا کچھ مجھ سے ہو جا رہا ہے۔ ابن تیمیہ کی زندگی ہم پڑھتے ہیں رحمہ اللہ، آپ نے اکثر کہا کرتے تھے کہ جب آپ کو قید خانے میں ڈالا جاتا تو اللہ کا شکر ادا کرتے، آپ کچھ ایکسکیوز سے کچھ لکھ پڑھ لوں گا، کچھ پڑھ لے سکتا ہوں، کچھ مراجعہ کر لے سکتا ہوں، کچھ غور و فکر کر لیتا ہوں، ورنہ عام زندگی میں سے تو ہو ہی نہیں پا رہا ہے۔ ایسے کئی علماء کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں، سبحان اللہ۔
تو جو ابن الاثیر الجزیری رحمہ اللہ کا معاملہ بھی بالکل ایسے ہی تھا. آخری دنوں میں تو لکھنے کی بھی سکت نہیں تھی آپ نے, املا کروایا کرتے تھے آپ. جامع الاصول فی احادیث رسول کی میں نے کافی ورق گردانی کی, مجھے ایسے کوئی جملے نہیں ملے کہ جہاں آپ نے املا کروانے کی بات کہی ہو. تو بہت ممکن ہے بڑا حصہ آپ نے لکھا ہو, لیکن املا بھی آپ نے گاہے بگاہے کیا ہو اس وقت کے اعتبار سے, واللہ اعلم. لیکن آپ کی تقریباً یہ کتابیں اسی اثنا میں ہوئی ہیں, اسی دوران میں ہوئی ہیں. تو آپ کا انتقال ہوا اسی مرض میں رحمہ اللہ. یہ ایک جد و جہد والے عظیم عالم دین ہیں. ان کی جو کتابیں ہیں, ایک تو جامع الاصول فی احادیث الرسول ہے, جو کتب ستہ کو سامنے رکھ کر کے ایک عجیب انداز میں انہوں نے ترتیب دی ہے. ابن ماجہ اس میں نہیں ہے کتب ستہ کے اعتبار سے, اس میں الموطا ہے امام مالک رحمہ اللہ. لیکن ان 6 کتابوں کی احادیث کو اسانید حذف کر کے جس اعتبار سے انہوں نے جو ترتیب دی ہے وہ ایک عجوبے سے کم نہیں ہے. سچ میں بتا رہا ہوں آپ کو. انشاءاللہ اللہ توفیق عطا فرمائے, جامع الاصول فی احادیث رسول کا کبھی ہم دراسہ کریں اور کھول کے آپ کو اس کی ترتیب بتائیں. آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر کے ابواب وغیرہ سب جو ہے حروف المعجم کا, حروف الہجا کا خیال کر کے جو آپ نے ترتیب دی ہیں, اور پھر اس کی تعلیقات جو آپ کی ہیں, آپ یقین مانیے کہ آپ ایک عظیم محدث ہیں, ایک عظیم فقیہ ہیں, اور ہر اعتبار سے اس کتاب کے اندر حسن لانے کی آپ نے کوشش کی ہے ماشاءاللہ. ایک مرتبہ ضرور کھول کے دیکھ لیں اگر آپ کو میسر ہے تو یہ کتاب کا دراسہ تو ہم نہیں کر سکتے ابھی. ان کی ایک اور کتاب ہے النہایۃ فی غریب الحدیث والاثر. تو یہ بھی آپ کی کتاب ہے جس میں آپ نے صرف کتب ستہ نہیں بلکہ احادیث کی سبھی کتابوں کو رکھ کر کے سبھی غریب الفاظ کو آپ نے اکجا کیا, اور اسے حروف الہجا کا آپ نے خیال کر کے ترتیب دی ہے. 19-20 کا کہیں فرق آتا ہے اس میں, اہل علم نے اس کی نشاندہی کر دی ہے. تو یہ بھی ایک عظیم کتاب آپ کی. ایک اور کتاب ہے جو ان کے معاصر ابن خلکان نے اس کا ذکر کیا ہے, بہت ہی شوق ہو رہا ہے مجھے اس کتاب کو دیکھنے کا. اس کتاب کا نام ہے الانصاف فی جمع الکشف والکشاف. کشف جو ثعلبی کی تفسیر ہے نا, اور کشاف زمخشری کی تفسیر ہے. الانصاف فی جمع الکشف والکشاف. پتہ نہیں اس کتاب میں انہوں نے کیا بیان کیا ہے, کیا جمع کیا ہے انہوں نے, کس طرف رہنمائی کی ہے, واللہ عالم. لیکن اس کتاب کو دیکھنے کا بہت شوق پیدا ہو گیا ہے مجھے. تو یہ بھی آپ کی کتاب ہے. مسند الامام الشافعی جو ہے اس کی بھی آپ نے شرح کی ہے, وہ بھی ہمارے علم سے, ہماری نظروں سے کبھی نہیں گزری ہے. یہ تو آپ رہے. آپ کے جو دوسرے بھائی ہیں وہ ہیں عز الدین, اور ان کی کنیت ہے ابو الحسن. نام تھا علی ابن محمد ابن عبد الکریم الشیبانی الجزری رحمہ اللہ. ان کا سن ولادت 555 ہجری ہے, اور سن وفات ان کی 630 ہجری ہے. ان کے جو بڑے بھائی تھے جن کا بھی ہم نے تذکرہ کیا ہے, وہ 62 سال کی عمر میں انتقال ہوا, اور ان کا انتقال 75 سال کی عمر میں انتقال ہوا. ان کا 555 سے 630 ہجری تک. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے آپ بھی بچپن میں حافظ ہوئے, اور جو ہے بچپن سے آپ کے اندر دیگر علماء کی طرح رحلات, یہ ملک شام میں دمشق اور جو ہے بغداد وغیرہ بارہا گئے علم کے حصول کے لیے, پڑھنے کے لیے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فطری طور پر آپ کے اندر حدیث کو پڑھنے پڑھانے, اور خاص کر تاریخ صحابہ کی زندگی کو ہر پہلو سے خصوصیت کے ساتھ عرب کی تاریخ ان کا نسب نامہ جغرافیہ اعتبار سے, اس میں آپ کو بڑی مہارت تھی ماشاءاللہ. اور جس دور میں یہ جی رہے تھے وہ صلاح الدین ایوبی کے ان فتوحات کا دور ہے, جو جب بیت المقدس فتح ہوا اس میں بحیثیت غازی بھی آپ شریک تھے. تو آپ اس اعتبار سے جو آپ کے اندر فطری طور پر تاریخ سے دلچسپی تھی, تو صلاح الدین ایوبی کی تاریخ قریب سے آپ نے دیکھا, یعنی مطلب آغاز سے لے کر انتہا تک. اور جو ہے مسلم امہ میں اس وقت 1 سے 4 حکومتیں چل رہی تھیں, سارے حکومتوں پر آپ کی نظر تھی. اور حکومتیں آغاز کہاں سے ہوئی, تو کون سی حکومتیں ختم ہوئی, کہاں سے تانے بانے جڑے ہیں, اور عمومی طور پر عباسی حکومت بھی تھی اس وقت. تو سبھی پر آپ کی نظر تھی, اور آپ نے کافی گہرا دراسہ کیا ماشاءاللہ, اور آپ کی دلچسپیاں کافی بڑھ گئیں آپ کی اس میں. آپ کی صلاحیتوں کا اندازہ لگائیے کہ ایک تو ان کے والد صاحب تھے, ان کے والد صاحب کی وجہ سے بھی کافی اثر و رسوخ رہا ان کا, یعنی بہت جلد یہ بہت دور تک پہنچ چکے تھے باذن اللہ تعالیٰ. تو ان کے والد محترم کی ان تعلقات اور اثر و رسوخ کی وجہ سے آپ بھی جو صلاح الدین ایوبی ہیں, اور ان کا جو خانوادہ ہے, اور ان کی جو حکومت کا جو دیوان ہے, اس میں بھی بہت ہی قریب میں رہا کرتے تھے, اور اس کا ایک حصہ تھے آپ, یعنی تاریخی اعتبار سے میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ میلاد آپ کے اندر رکھا تھا, اور آپ کی خدمات بھی اسی جانب ہیں. بلکہ صلاح الدین ایوبی ان کی جو فرزند ہیں جن کا نام تھا افضل, اور صلاح الدین ایوبی خود بادشاہ,
آپ کو ایک سے کئی مرتبہ کبھی بغداد اور کبھی جو ہے دیگر علاقوں کو، یعنی بادشاہوں کی جو مراسلت ہوتی تھی اس کے لیے ایک سفیر کے طور پر بھیجا جاتا تھا آپ کو. یعنی ایک صاحب علم تھے آپ، ایک بڑے گھرانے کے تھے آپ، آنکھ میں آنکھ ڈالنے کی گفتگو تھی آپ کی، صاحب رائے تھے آپ، حسن گفتگو آپ کے اندر موجود تھی، تاریخی اعتبار سے تجزیہ اچھا کرتے تھے آپ. تو اس وجہ سے آپ کی اچھی پہچان تھی اور آپ کی خدمات لی گئی ماشاءاللہ. اور یہ بہت بڑی بات ہے. اگر آپ کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں گے تو آپ کی کتابیں اسی اہمیت کے حامل ہیں. ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں. جیسے کہ میں نے کہا کہ آپ کی کتابوں کا دراسہ کرنا وہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے اور نہ ہی آج کا وہ موضوع ہے ہمارا، لیکن ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہ الکامل فی التاریخ، ان کی جو تاریخی کتابیں کس قدر اہمیت کے حامل ہیں. آپ دیکھیں کہ امام طبری رحمہ اللہ کی جو تاریخ کی کتاب تاریخ الامم والملوک جو کتاب ہے امام طبری رحمہ اللہ کی، یعنی وہ ایک بہت بڑا مصدر ہے تاریخ کا، بہت بڑا مصدر ہے اور بہت اچھا مصدر ہے، بہت عمدہ مصدر ہے، اور اہل علم جو ہے اس سے بہت زیادہ استفادہ کی ہیں. لیکن دیکھیں آپ 303 ہجری کے بعد غالباً ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے اس کے بعد تاریخ اعتبار سے نہیں لکھا ہے. 311 ہجری میں انتقال ہو گیا آپ کا. لیکن اس کے بعد سے لے کر کے جب آپ کی ولادت ہوئی، ابن الاثیر الجزری، کون سے؟ ان کی بات کر رہا ہوں میں، ابو الحسن کی بات کر رہا ہوں. تو تقریباً 300 سال کا جو پیریڈ ہے اس اعتبار سے کوئی ٹھوس معروف بڑی علمی تاریخی کتاب ہمارے پاس نہیں ہے. تاریخی کتابیں ہیں چھوٹی موٹی اور مختلف اعتبار سے ہیں، لیکن مستقل ایک ابن جریر طبری کے انداز میں اس قدر وسعت کے ساتھ ایک بڑی تاریخی کتاب یہ ماخذ ہے اس کا الکامل فی التاریخ. اس لیے کہ ایک تو یہ ہے کہ ابن جریر تاریخ کی جو تاریخ کی کتاب ہے اس سے آپ نے استفادہ کیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اسی انداز میں ایک وسعت کے ساتھ مسلمانوں کی 300 سالہ تاریخ اور جغرافیہ اعتبار سے ہمارا پرانا جغرافیہ اگر آپ اٹھا کے دیکھیں گے تو یا اللہ یعنی نگاہیں تھک جاتی ہیں. اس قدر وسیع جغرافیہ تھا ہمارا، اس قدر وسیع حدود تھے ہمارے. تو وہ اس اتنی بڑی تاریخ کو نہایت دل جمعی کے ساتھ، صبر اور یکسوئی کے ساتھ تجزیہ کرتے ہوئے، تبصرہ کرتے ہوئے اور جو ہے نہایت انصاف کے ساتھ لکھنا یہ بہت بڑے کمال کی بات ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو سعادت عطا فرمائی. تو الکامل فی التاریخ وہ ہمارے دراسے کی کتاب نہیں ہے، لیکن جو ہے آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ یہ کس قدر عظیم اہمیت کے حامل کتاب ہے. اور اسی طرح سے آپ نے صلاح الدین ایوبی کی تاریخ پر بھی کتاب لکھی ہے آپ نے، لیکن یہ تاریخ کی جو کتابیں آپ کی نہایت اہمیت کے حامل ہیں. اور ان کی ایک اور کتاب ہے اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ، صحابہ کی سیرت سے متعلق. گو کہ اس سے پہلے بھی کافی کتابیں ہمارے پاس ہیں. معرفت الصحابہ ہے ابو نعیم کی، الاستیعاب ہے ابن عبد البر کی رحمہ اللہ اجمعین. دیگر بھی بہت ساری کتابیں ہیں، الاصابہ کا مقدمہ پڑھ کے دیکھ لے سکتے ہیں. لیکن یہ جو کتاب ہے اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ، یہ بھی آپ کی زندگی میں آپ کی زندگی سے متعلق بتلاتی ہے کہ آپ کو عرب کا نسب نامہ اور جو صحابہ کے نسب ناموں میں جو آپ دیکھیں گے کوئی ماں سے الگ نسب نامہ ہے، باپ سے الگ نسب نامہ ہے. ایک انسان کا نسب نامہ بتایا جاتا ہے تو باپ ہی کی طرف سے بتایا جاتا ہے، لیکن ضمناً ان کی ماں کا جو ہے نسب نامہ کہاں والد سے ملتا ہے، یہاں کہاں کس عرب کی کس قبیلے سے جا کے ملتا ہے، جو اہل علم بتاتے ہیں. یعنی ایک طرح سے خشک موضوع نظر آتا ہے ظاہر میں. اسی لیے آپ کی نسب نامے سے جو دلچسپیاں آپ کے رہی ہیں، حافظ السمعانی رحمہ اللہ کے جو الانساب ہے، اللباب فی تہذیب الانساب، یہ بھی آپ کی کتاب ہے، متداول ہے، مطبوع ہے، ملتی ہے آرام سے، آپ نیٹ پر امیجز میں دیکھ لے سکتے ہیں. تو یہ سب ان کی کتابیں ہیں جو ایک میلان ان کا اس طرف رہا ہے. یہ ان کا جو انتقال ہوا ہے 630 کو، تقریباً 75 سال کی عمر میں. یہ بھی ایک عظیم عالم دین. ان کے جو تیسرے بھائی ہیں وہ یعنی ان کا جو لقب ہے وہ ضیاء الدین، اور ان کی جو کنیت ہے ابو الفتح، اور ان کا جو نام تھا نصر اللہ ابن محمد ابن عبد الکریم ابن عبد الواحد الجزری الشیبانی. ان کا جو سن ولادت ہے 558 ہے ان کا، اور سن وفات 637 ہے. 79 سال 70 پر 9 سال کی عمر میں آپ کا انتقال ہوا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، حالانکہ دیکھیے تینوں جو بھائی ہیں حافظ قرآن ہیں، دینی علم بھی تینوں رکھتے تھے، لیکن فطری طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا جو میلان جو تھا ان کا ادبی طور پر، ادبی کتابیں پڑھنا، یعنی نثر میں ہو یا اشعار میں ہو. اشعار تو ان کو اتنے زیادہ یاد تھے کہ جو ہے یہ خود کہتے ہیں کہ یعنی میں نے قدیم و جدید شعراء کے اتنے اشعار یاد کیے ہیں کہ لا احصیہ کثرہ، ایسے انہوں نے کہا کہ اس کی کتنی کثرت ہے خود مجھے اس کا علم نہیں ہے، میں اسے شمار نہیں کر سکتا ہوں. اس قدر جو ہے آپ کو ادب سے دلچسپی تھی، اور انہی ادب سے دلچسپی کی وجہ سے
لکھنے کا جو انداز ہے. آپ کو معلوم ہے بازار میں کچھ ایسے بھی کتاب ملتے ہیں کہ آپ جو ہے مطلب اپنے مدرسے کے پرنسپل کو کیسے خط لکھتے ہیں, کیسے درخواست لکھتے ہیں, والد کو کیسے درخواست لکھتے ہیں, دوست کو کیسے لکھتے ہیں, بیوی کو کیسے لکھتے ہیں, کسی ملک کے سربراہ کو کیسے لکھتے ہیں, چھوٹوں کو کیسے لکھتے ہیں, فلاں کو ایک ترتیب بنی ہوئی ہے. تو وہ ملکہ تھا ان کے اندر, یعنی لکھنے کی مہارت, جملے کی بندش اور تراکیب کا حسن, یہ ان کے اندر تھا ماشاء اللہ. تو اسی وجہ سے بادشاہوں کے نام جب خط لکھتے تھے, امراء کے جب نام خط لکھتے تھے, تو آپ ہی کی مدد لی جاتی تھی, آپ ہی سے لکھوایا جاتا تھا, فکرہ انہی کا ہوتا تھا, جملے کی بندش ان کی ہوتی تھی, تراکیب ان کی ہوتی تھی. تو وہ بہت جان ڈال دیتے تھیں اور بہت اثر انگیز ہوتی تھیں ان کی عبارتیں. تو وہ اس اعتبار سے زیادہ شہرت ہوئی آپ کی. اور جو صلاح الدین ایوبی ہیں رحمہ اللہ, دیکھیں ضمناً ایک بات میں بتا دیتا ہوں آپ کو, میں کہیں بھول نہ جاؤں, اور اچانک میرے ذہن میں بات آئی ہے کہ چاہے ابن الاثیر الجزری ہوں, چاہے ابن الاثیر الجزری ہوں, یعنی تینوں بھی, ابو السعادات ہوں, ابو الحسن ہوں, یا جو ہے یعنی تیسرے کون ہیں, ابو الفتح ہوں, تینوں بھی یعنی ان کے اندر اشعریت تھی, اشعریت سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ پائے. اگر آپ نہایہ فی غریب الحدیث والاثر, میرا موضوع نہیں ہے, انشاءاللہ مجھے بعد میں بتائیں, میں آپ کو نشاندہی کروں گا کہ جو ہے مطلب اشعریت سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ پائے. بلکہ اچانک زبان پہ صلاح الدین ایوبی کا نام آیا تو میں نے ضمناً کہہ دے رہا ہوں آپ سے کہ اشعریت کو جو فروغ ملا, اشعریت کو جو بڑھاوا ملا, اشعریت سے جو لوگ قریب ہوئے یا اس سے متاثر ہوئے, اس کا ایک ماحول بنانے میں بڑا ہاتھ جو صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کا رہا ہے. کیونکہ وہ جو بادشاہ تھے وہ اشعریوں سے متاثر تھے, اور الناس علی دین ملوکہم, لوگ اپنے بادشاہوں کے دین ہی پر رہتے ہیں, تو یہ اسی فکرہ کو عام کیا انہوں نے. ایک مخلص بادشاہ, ایک مسلمان بادشاہ, مسلمانوں کا درد رکھنے والے بادشاہ, لیکن آپ کو ملی وہ چیزیں, سمجھ رہے ہیں آپ. دیکھیے کبھی کسی کو فضل مل جاتا ہے, اب ملک سلمان کو لے لیں, ان کے والد, ان کے بڑے بھائی ملک عبداللہ کو لے لیں, ملک فہد کو لے لیں, یا جو ہے ملک عبدالعزیز کو لے لیں, اللہ سبحانہ. اب دیکھیں ملک عبدالعزیز رحمہ اللہ تو ایک سلفی بادشاہ تھے, لیکن ان کے جو فرزندان ہیں, جتنے بھی ملوک اور بادشاہ ہیں, اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو باحیات ہیں انہیں صحت و عافیت سے رکھے, اللہ تعالیٰ ان سے دینی خدمات لیتا رہے. تو یہ بادشاہوں نے یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو سلفیت عطا کی. تو اس پورے مملکت سعودیہ میں کون سا دین ہے, کون سے نہج پر لوگ عمل کرتے ہیں, علماء کو کس طرح سے فروغ ملتا ہے, خالص صاف شفاف سلفیت ہی مل رہی ہے. تو اس لیے کہ جو ہے بادشاہوں کا زور رہتا ہے, لا قدر اللہ, کہیں کا بادشاہ اگر جو ہے اشعری ہو, ماتریدی ہو, غالی درجے کا صوفی ہو, کوئی شیعہ ہو, کس کو فروغ دے گا وہ, اسی کو فروغ دے گا وہ. تو مملکت سعودیہ کی یہ بھی ایک قابل تحسین پہلو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بادشاہوں میں سلفیت رکھی ہے. تو اس وجہ سے بآسانی یہ چیز جلدی پہنچ رہی ہے الحمدللہ. نہ ہو تب بھی اللہ تعالیٰ اپنے دین کو پہنچائے گا, لیکن ایک ظاہری سبب کے تحت. تو صلاح الدین ایوبی بحیثیت بادشاہ, ان کے مسلم بادشاہ ہونے کے اعتبار سے جو درد, اخلاص اور جو یعنی فکر مندی جو تھی اس پر آنچ نہیں آنی چاہیے, اس کی تخفیف نہیں ہونی چاہیے, ان کی خدمات کو جو ہے مطلب سراہنا چاہیے, اس کو ہلکا نہیں کرنا چاہیے. لیکن اشعریت کی جو بات ہے وہ اس کے فروغ میں آپ کا بھی ہاتھ ہے. بہرحال میں نے ضمن یہ بات آپ سے کہہ دی ہے. تو ان کے جو تیسرے جو فرزند تھے ابو الفتح, وہ صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کے جو فرزند ہیں, افضل ان کا نام ہے غالباً. تو ان کے ساتھ ان کے اچھے مراسم تھے, دوستانہ تھے, قربت تھی, اور جو ہے شانہ بشانہ چلتے تھے, اور جو ہے کئی مطلب یعنی استشاری طور پر آپس میں ایک دوسرے کی قربت, سب کچھ. لیکن بعد میں جو ہے یعنی ان کے انتقال کے بعد, جو صلاح الدین ایوبی کے جو فرزند کے انتقال کے بعد, پھر جو ہے وہ بادشاہت ان کے بچوں میں جائے گی کہ چاچا کے بیٹوں میں جائے گی. وہ کچھ گھریلو مسائل تھے جس کی وجہ سے پھر ان پر جو ہے کچھ گرفت کی بات آنے لگی, ورنہ تو ان بادشاہوں کے بہت قریب تھے اور ان کے لیے بہت معاون ثابت ہوئے ہیں. ان کی جو کتابیں ہیں واللہ عالم, یعنی میں نے تو کبھی دیکھا نہیں, لیکن جو ہے امیجز میں آپ دیکھ سکتے ہیں. ان کی ایک کتاب جسے حافظ ابو عبداللہ الذہبی نے ذکر کیا ہے تذکرۃ الحفاظ میں, فرق کرنے کے لیے بس, کہ ان کی کتاب ہے کہ المثل السائر لکاتب الشاعر للکاتب والشاعر, ایسی ان کی کتاب ہے. لیکن میں نے کبھی پڑھا نہیں, کبھی دیکھا بھی نہیں ہے. امیجز میں ایک فوٹو دیکھا تھا بس. لیکن حافظ ابو عبداللہ الذہبی نے ان کی اس کتاب کا ذکر کیا ہے. مجھے اب تک کتاب کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے. اپنی بات کو ختم کرنے سے پہلے میں کچھ اشعار سنا دیتا ہوں. 3 اشعار ہیں جو یعنی جو مرتضی الزبیدی ہیں, انہوں نے نقل کیا ہے اثرہ کے مادے میں, حمزہ ثارہ, اس مادے میں ابن الاثیر الجزری رحمہ اللہ سے متعلق.
مرتضیٰ زبیدی نے کسی کا نقل کیا ہے کہ ان تین بھائیوں سے متعلق، یہ تینوں بھی ابن الاثیر ہیں، تو تینوں بھی ابن الاثیر کی شخصیتوں کو ایک قصیدے میں تین شعر ہیں، آپ ملاحظہ کریں. کہتے ہیں کہ وَبَنُو الْأَثِيرِ ثَلَاثَةٌ وَبَنُو الْأَثِيرِ ثَلَاثَةٌ قَدْ حَازَ كُلٌّ مُفْتَخَرٌ فَمُؤَرِّخٌ جَمَعَ الْعُلُومَ وَآخَرُ وَلِيَ الْوَزَرَ وَمُحَدِّثٌ كَتَبَ الْحَدِيثَ النِّهَايَةَ فِي الْأَثَرِ. یہ جو ہے تین بھائیوں سے متعلق ایک شعر تھا، تو ذرا اس میں مناسبت تھی تو میں نے آپ کو سنا دیا ہے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ مجھے دو باتیں بیان کرنی تھیں آج کے اس محاضرے میں. ایک، اس قدر تین عظیم بھائیوں کی جو عظیم خدمات ہیں، ان کی شہرت ہے، ان کا مقام ہے، امت ان سے مستفید ہوتی ہے. ایک عظیم باپ کی خدمت کام کرتی ہے، جبکہ وہ ایک عظیم باپ جو سرکاری طور پر منصبدار اور بہت بڑا تاجر، اس کے باوجود بھی ان کی مشغولیات سب اپنی جگہ پر، لیکن دینی دلچسپیوں میں کبھی کمی نہیں آئی. ایک نہیں، تین بچوں کے پیچھے خدمات آپ کی بہت معنی رکھتی ہے. اور ایک چیز یہ تھی، دوسری چیز یہ تھی ہمارے محاضرے سے متعلق، وہ یہ کہ ابن الاثیر یہ تین الگ الگ ہیں. ہم جس علمی دنیا میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس میں سب سے زیادہ ہم جن سے مستفید ہوتے ہیں وہ ابن الاثیر بڑے بھائی اور ابن الاثیر دوسرے بھائی ہیں. بڑے بھائی کی جو کتاب ہے، بڑے فرزند کی، وہ النہایہ فی غریب الحدیث والاثر سب سے زیادہ ہاتھ آتی ہے. اور دوسری کتاب جو الکامل فی التاریخ اور اسد الغابہ، یہ دوسرے بھائی کی ہیں، یہ سب سے زیادہ ہاتھ آتی ہیں. جامع العصور فی احادیث الرسول، استفادے کا اگر طریقہ معلوم ہو جائے، اس میں جو مفید باتیں ہیں، کب جانا چاہیے وہ معلوم ہو جائے، تو پھر وہ کتاب بھی بہت مفید نظر آئے گی. واللہ اعلم. ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک اچھے طالب علم، ایک اچھے عالم دین کی حیثیت سے ہمیں بنائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے دین کی خدمت کرنے والا بنائیں، اور اللہ تعالیٰ ہماری ان خدمات کو قبول فرمائیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.